تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹوں. قرآن میں جو آتا ہے نا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ پیاز ٹماٹر والوں کے بارے میں نہیں ہے, صرف ہر ایک کے بارے میں ہے, ہر ایک کے بارے میں. تو اسی طرح یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے, جو اصل جس پر میں نے بیان کرنا تھا, تمہید لمبی ہو گئی, کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کو تھپڑ مت مارو جا کے, ایسا تو کوئی بھی نہ اس زمانے میں کرتا تھا نہ اب کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ میں کسی کو مکہ مارتا ہوں, نہ میں بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہوں, نہ میں تھپڑ مارتا ہوں, تو میرے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کیا ہیں, محفوظ ہیں. او بھائی یہ تو پہلے بھی محفوظ تھے, ہر دور میں محفوظ رہے ہیں, کون بھی بلا وجہ کسی کو جا کے مارتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نادانستہ طور پر نہ کیا جائے کہ آپ کی نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, ایسا کام نہ کیا جائے. گاڑیاں جو غلط پارک کر دیتے ہیں, آج صبح ایئرپورٹ پہ کیا ہوا ہے, وہ گاڑی آگے پتہ نہیں کھڑی کر کے چلا گیا بندہ, تلاش کر رہے ہیں یار ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے, بھائی بندہ کدھر ہے, پھر ہارن مارتے رہو, پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہوگی تکلیف دینے کی, اس کی نیت یہ ہوگی یار میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں غلط پارکنگ کر کے, اب چلا گیا وہ کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر تک کیوں کسی کو کھڑا رکھ رہے ہو, تو غلط ہے نا. ایسی جگہ پہ آپ کیوں گاڑی 5 منٹ کے لیے بھی کیوں کھڑی کر رہے ہو گاڑی, آپ خود تکلیف اٹھاؤ نا, پارکنگ پہ کھڑی کرو اور پیدل چل کے آؤ. آپ اپنے آپ کو 5 منٹ کی تکلیف سے بچانا اور دوسرے کو 25 منٹ کی تکلیف میں ڈال دینا. اور وہ 5 منٹ کی تکلیف جو دوسرے کو ہوتی ہے وہ بھاری اس لیے لگتی ہے کہ اس کا ڈیوریشن معلوم نہیں ہوتا کہ کم وقت آئے گا کبھی. ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. ایک اور گڑبڑ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ کبھی بھی نہ کیا کرو. جب آپ سفر پہ جائیں نا کہیں, جتنا سامان آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. کبھی بھی ایکسٹرا سامان اس نیت سے نہ لیں کہ دوسرے کے پاس سامان کم ہے تو اس کے بیگ میں ڈال دوں گا, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. دوسرا کم سامان اسی وجہ سے ہو سکتا ہے لے کے آ رہا ہو تاکہ میں ہلکا پھلکا رہوں, وہ اس لیے نہیں لے کے آ رہا کہ میں محلے والوں کے بھی سامان اٹھاؤں. میں یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے. یار کائنڈلی ذرا یہ بیگ, آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ چلغوزے رکھ لیں ذرا اس میں. وہ خالی جان کر رکھا ہوا ہے ہم نے تاکہ ہم ہلکے پھلکے جائیں. ابھی میں سفر پہ گیا تو ایسے ہی گیا نا, یوں ہی کچھ بھی نہیں تھا. وہ پوچھ رہے بیگ کہاں ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل میں ہی ہوں بس. تو کہنے بھائی کیا ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں, میں ٹوٹل مجھے ہی مشین سے گزارنا ہے تو گزار لو بھائی. کیوں, میں جان کر ہلکا پھلکا گیا ہوں یار, کیا بیگ کی ٹینشن اٹھائے آدمی. تو 1-8 دن کا سفر ہوتا ہے تو کپڑے لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کائنڈلی یہ ذرا, اور پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اب منع کرو نا, منع تو بد اخلاقی, غیر اخلاقی. مفتی صاحب خالی تو ہو نا آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, ایک جگہ سامان تھا میرے پاس تو ایک جاننے والے تھے, انہوں نے وہ کھجوریں رکھوا دی, وہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر جا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ یہاں آپ کے پاس کم سامان ہے, جاننے والے تھے وہ, میں مانتا ہوں. اب وہ قصہ پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتا چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھجوریں رکھوا دی کہ جی آپ کے پاس سامان کم ہے, مجھے 20 کلو یا پتہ نہیں 30 کلو سے زیادہ کی اجازت نہیں, آپ یہ سامان رکھ لیں, ہم اور آگے جب گزر جائیں گے تو مجھے واپس کر دیے گا. میرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کھجور ہی ہے, کوئی ہیروئن چرس تو نہیں ہے اس کے اندر. اس قدر ذہنی کوفت مجھے شروع ہوئی ہے نا. شروع میں تو میں نے رکھ لی, مجھے ناگوار تو گزرا, بھئی کیوں آپ ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ جو خالی ملے گا اس کو پہنا دو گے. اب تعلق بھی ہے, منع کیسے کریں یار, یہاں سے وہاں تک ہی تو لے کے جانا ہے نا. منع کریں گے یار مفتی صاحب ممبر پہ بیان تو بڑے اخلاق اور انسانیت کی خدمت, اور یہاں یہ حرکت کر رہے ہیں آپ. تو مجھے یہ چرس ہیروئن کی طرف تو دماغ نہیں گیا, لیکن میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میں نے کہا رکھ لیتے ہیں. مجھے غصہ تو آیا,
لیکن میں نے رکھ لی, لیکن پھر میرے دماغ میں وسوسے آنا, چرس ہیروئن نہیں, کوئی بھی غیر قانونی چیز ہو سکتی ہے. سعودی عرب سے چرس لانا تو آسان نہیں ہے, لے جانا ہی ناممکن ہے, تو لانا کہاں سے ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے, 1% بھی چانس ہو تو ٹینشن دینے کے لیے بولو کافی ہے یہ. خیر وہ پار ہوا, پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی, میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے معذرت تو کر لی ہے, لیکن یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے, بالکل غلط حرکت ہے یہ. معذرت کیا, سوری کرنے سے تھپڑ مارو پھر بولو سوری.